معزز سامعین گرامی قدر، رمضان گزر گیا لیکن رمضان کا رب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم نے رمضان کے اندر رمضان کے چند مضامین کو بیان کیا تھا۔ دوبارہ سیرت النبی کے حوالے سے جہاں رمضان سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے وہاں سے سلسلہ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ بدر کے بعد احوال کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو باب ہیں ان کے اندر ایک نہایت اہم باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ہے، اور بہت سے معجزات سیرت کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کو رکھا، مختلف معجزات کو آپ کے سامنے رکھا، لیکن یہ ایک مستقل الگ نوعیت کا باب بھی ہے، اور اس حوالے سے میری ایک کتاب معجزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر قرآن پاک جیسا عظیم معجزہ عطا ہوا جس کے بارے میں رمضان میں کچھ ابھی ہم نے قرآن پاک ہی کے حوالے سے اس کا بھی صحیح حق ادا نہیں کیا، لیکن کچھ آپ کو اس بارے میں انفارمیشن پاس آن کی ہے۔ اس قرآن پاک کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی معجزے کا منکر نہیں ہے۔ یہ بات اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جیسے یہ طبقہ فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں مانتا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور معجزات بنیادی طور پر نبیوں کو عطا ایک شہادت کے طور پہ، گواہی کے طور پہ دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ایمان بالغیب نہیں لانا چاہتا، رسول اللہ نے خبر دی، اللہ نے وحی بھیجی ہے جبریل امین کے ذریعے، اگر کوئی اس بات کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہتا تو حصی براہ راست کوئی معجزہ نبی سے تقاضا کر کے مانگ لیا جائے اور اس کو دیکھنے کے بعد ایمان کو قبول کر لیا جائے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزے مستقل نوعیت کے بھی اختیار کیے اور جزوی بھی اختیار کیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی حقیقت میں جو تعداد ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، تمام اولاد آدم کے سید ہیں، سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، اس لحاظ سے عمومی طور پہ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بہت بڑا معجزہ دیا گیا، وہ اندھوں کو، کوڑی کو اور ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ دیگر انبیاء کے معجزات بیان ہوئے، حضرت موسیٰ کا آپ کو پتہ ید بیضا اور عصا کا معجزہ معروف ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے عطا نہیں کیے گئے۔ یہ بات بھی اور یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو گننے کے اعتبار سے علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 1200 کے قریب معجزے عطا کیے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ معجزے 900 تھے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1200 معجزے عطا ہوئے، اور کسی اور نبی کو اس قدر تعداد میں معجزے عطا نہیں ہوئے۔ بنیادی طور پر رسول اللہ کی تبلیغ میں اور باقی نبیوں کی تبلیغ میں ایک جزوی فرق، ورنہ تو توحید کی، اسلام کی، ہر چیز کی تو جو نبیوں کی دعوت ہوتی ہے ایک جیسی ہے، لیکن بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کی بنیاد کے اوپر ایمان اور اسلام قبول کرنے کی دعوت جزوی طور پہ باقی نبیوں سے یہ فرق ہے کہ اس بنیاد پہ نہیں دی۔ ہاں، کسی نے مطالبہ کر دیا تو معجزہ بپا کر بھی دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو دعوت دی ہے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، میرے پہ یقین کرو کہ میرے پہ ایک فرشتہ آیا، وہ کس طرح دی ہے؟ دیگر انبیاء نے بھی یہ دی ہے، لیکن دیگر انبیاء نے معجزے کو بطور حجت بھی پیش کیا ہے، رسول اللہ نے بھی پیش کیا ہے، لیکن بنیاد میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو پہلے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی ساری زندگی کو قریش مکہ کے سامنے رکھ کے کہا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، سب نے واقعہ سنا ہوا ہے، تو کیا تم یقین کرو؟ ہاں، یقین کریں گے۔ گویا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کردار کو سب سے پہلے پیش کیا کہ میں اگر مخلوقات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو کیا اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دوں گا؟ پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا تقاضا ہوا، رسول اللہ نے اس کا بھی انکار نہیں کیا، لیکن بنیاد معجزے کو نہیں بنایا۔ ہمارے پاس تو یہ قرآن کا معجزہ موجود ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کو ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے معجزہ طلب کیا، یہ میرے بھائیو بڑا لمبا چوڑا باب ہے، جو اس حوالے سے مزید انفارمیشن اور معلومات لینا چاہتا ہے وہ حدیث کی کتب سے، معجزات کے ابواب اور سیرت کی کتب سے لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے ہوئے ہیں معجزات کے، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے بھی ہیں، لیکن امت کو اس راستے پہ نہیں چلایا کہ تم کرامتیں، معجزات اور کشف کے ذریعے لوگوں کو ایمان قبول کرواتے رہو۔ یہ امت کا مزاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریش مکہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ رسول ہیں، یہ جو چاند نکلا ہوا اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ پیکٹ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، ابو جہل شامل ہے، بڑے بڑے قریش کے سردار شامل ہیں، توڑ کے دکھائیے۔ اور اگر توڑ کے دکھا دیتے تو چاہیے کیا تھا؟ ایمان لے آتے۔ اور معجزے کے بعد جو انکار کرتا ہے حقیقت میں اس کا بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا فلاں پہاڑی کے پیچھے ایک ٹکڑا جائے، فلاں پہاڑی کے پیچھے۔ پہاڑ بھی خود متعین کیے کفار نے، پہاڑ بھی خود متعین کیے، ایک ٹکڑا ادھر جانا چاہیے، ایک ٹکڑا ادھر جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جس پہاڑ کے پیچھے کہتے تھے ادھر چلا گیا، دوسرا ٹکڑا ادھر چلا گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا اور کتنی ایگزیکٹ سچویشن بھی بیان کی۔ اب انہوں نے جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، چاہیے یہ تھا، ہوتا بھی یہی ہے۔ معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کوئی آرگومنٹ رکھا جائے گا نا، یہ کریں، جب وہ آپ وہ کر دیں گے پھر نئی بات شروع کر دیں گے، اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ عجیب طرز عمل ہے، پہلے کہتے ہیں آپ یہ کریں تو ہم مان جائیں گے، جب انسان وہ کر دیتا پھر نئی شرط لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پیکٹ ہو گیا تھا چاند 2 ٹکڑے کر دو، تو اس کے بعد چوں چراں کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اللہ کی مدد سے، عطا اللہ کی ہے، کر دیا تو کیا کہنے لگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ آنکھوں کو ملنے لگے، پانی کے چھینٹے مارے، آنکھوں کو کھول کھول کے دیکھنے لگے، چاند کا ایک ٹکڑا ادھر ہے ایک ٹکڑا ادھر ہے۔ حیران و ششدر رہ گئے، کیا یہ جو ہے نا یہ جادو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا کہ قیامت تو قریب آ ہی گئی، چاند تو اللہ رب العزت نے توڑ ہی دیا ان کے مطالبے پر، اور انہوں نے یہ نشانی دیکھی تو کیا کہا؟ کھلا جادو ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری نشانی کو مان لیتے اور اتباع کرتے، پیروی کرتے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش نفس کی، وہ جو شیطان نے ورگلا دیا۔ معجزے دیکھنے کے بعد بھی آپ بھی دعائیں قبول ہونے کے باوجود اللہ کے اوپر اس طرح ایمان نہیں رکھے۔ اللہ نے سن بھی لی ہے، آپ کو یقین بھی آ گیا ہے کہ رب ہے، پھر بھی ایمان کمزور ہے، پھر بھی یقین کمزور ہے، تو پھر بتائیے آپ کا اور ان کا کیا فرق ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے دعاؤں کا قبول کرنا، دعاؤں کا قبول کر لینا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گنت دعائیں جنہیں قبول کیا گیا، اور یہ بھی معجزات ہی کے باب میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتنے ان گنت ہیں، انشاءاللہ سیرت کے اندر جہاں جہاں جو جو معجزہ آئے گا اس وقت بھی بیان کیا جائے گا، لیکن 1-2 جمعے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جمالی جائزہ بھی لیا جائے، اور ان کے اندر سے جو فوائد نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں۔